الحمد لمن نزل وانزل الكتاب والصلاة والسلام على من فسر الكتاب وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين يمسكون بالكتاب وأصحابه الذين دعوا إلى كتاب رب الأرباب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. انتہائی قابل تعظیم سامعین، صدر مجلس شیخ الحدیث حضرت مولانا پروفیسر اشفاق حسین منیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی، شہباز خطابت، عالمی شہرت یافتہ قبلہ ام مکرم مولانا صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، دیگر علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے لیے اپنی گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا. قبلہ قاضی صاحب لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو یہ بے شک گجرات کے، لیکن یہ یوں سمجھیے دوسرے صوبے سے آئے ہیں. تو یہ میری ہی ہمت ہے کہ میں نے ان سے وقت لے لیا کہ آپ سے پہلے میں نے کچھ بیان کرنا ہے، وگرنہ ان کے بعد تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ خطاب کرنے سے کتراتے ہیں. ان کی محبت شفقت کہ انہوں نے حسب معمول نظر شفقت فرمائی. اب صرف ضرورت ہے آپ کی نظر شفقت کی، اور آپ کی نظر شفقت یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں یا کھڑے ہو کر استقبال کریں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. آپ نے صرف محبتیں دینی ہے، مسکرا کے میری طرف دیکھنا ہے جب میں اس ذات کی بات کروں جس ذات کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے. الفاظ جب تک وضو نہیں کرتے. میری گفتگو کا آغاز ان دو مصروں سے، میں نے اسی مصرے کو پڑھ کے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے کیا پڑھنا ہے. الفاظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. نہ دولت نہ جاہو حشم چاہتا ہوں، نہ دولت نہ جاہو حشم چاہتا ہوں. جس کی یہ خواہش ہوئی جو میں عرض کرنے چلا ہوں وہ ضرور محبتوں سے نوازیے گا. نہ دولت نہ جاہو حشم چاہتا ہوں، محمد کی خاک قدم چاہتا. میں اپنی گفتگو کا آغاز جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے اگر اجازت ہو تھوڑا آگے ہو جاؤں. جی تھوڑی سی ہمت کی، میں نے اس طرف احباب بیٹھے ہیں، میں تھوڑا سا سامنے تشریف حاضر ہو گیا. قبلہ تشریف فرما ہے، ذرا محبتوں سے آپ بھی تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیے، محبتیں نوازتے ہوئے تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے. مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج یکم شعبان المعظم رجب المرجب کی 27ویں شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں اپنی بات اس عنوان پر ان الفاظ سے شروع کروں گا کہ جب کوئی بھی سفر ہوتا ہے، کسی کو بھی کوئی سفر درپیش ہوتا ہے، اس کی 6 چیزیں اہم ہوتی ہیں. 2 منٹ کے لیے توجہ فرمائیے گا. اس کی 6 چیزیں اہم ہوتی ہیں. سب سے پہلے سفر کروانے والا کون ہے، دوسرے نمبر پہ سفر کرنے والا کون ہے، تیسرے نمبر پہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، چوتھے نمبر پہ سفر کا مقصد کیا تھا، چھٹے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ سفر میں ہم نے دیکھا کیا، اور چھٹے نمبر پہ پورے سفر کا خلاصہ کیا ہے. یہ 6 سوال، ان 6 سوالوں کے جوابات اللہ نے
سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیہ مبارکہ میں عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پہلا سوال، سفر کروانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سفر کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہی لفظ میں اس ذات کا تعارف کروایا۔ آج بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں زمین سے اوپر فضا، فضا سے اوپر خلا، خلا کے بعد ایک کرہ آتا ہے جسے کرہ زمہریری کہتے ہیں۔ اس کرہ سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، اتنا ٹھنڈا کرہ ہے۔ اس کے بعد ایک کرہ آتا ہے، کرہ ناری کہتے ہیں، اس کرے سے کوئی جاندار گزر نہیں سکتا، اتنا گرم کرہ ہے۔ آقا مسلمانوں کے نبی یہ کیسے پہنچ گئے؟ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس سے پہلے آسمان پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان تمام سوالات کا جواب صرف ایک لفظ میں عطا فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں تم جانے والے کو دیکھتے ہو، جانے والا عبداللہ کا در یتیم، جانے والا آمنہ کا لال، جانے والا ابو بکر کا دوست، بلال کا غمخوار، عائشہ ختیجہ حفصہ کا شوہر۔ اللہ کہتے ہیں نانا تم جانے والے کو نہ دیکھو، سبحان تم اس ذات کو دیکھو جس ذات نے یہ سفر کروایا ہے، اور وہ ذات سبحان کی ذات ہے۔ سبحان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو صرف ایک بات ذہن میں رکھو، جہاں پہ تمام کائنات کے نبیوں کی، ولیوں کی، تمام کائنات کے فلاسفروں کی، ڈاکٹروں کی، تمام کائنات کے بادشاہوں کی، شہزوروں کی، تمام کائنات کے سلاطین کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے جس ذات کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے اسے سبحان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہ دیکھو کون گیا، پہلا سوال لے کر کون گیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، سبحان۔ اگر ایمان تازہ ہے تو میں ایک جملہ اس ذات پر کھڑے ہو کے عرض کر کے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ 6 سوالوں کے جواب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے بعد گفتگو کو ختم کروں گا۔ سبحان اسے کہتے ہیں جو شریکوں سے پاک ہوتا ہے۔ عربی لغت اٹھائیے، سبحان کا ایک مطلب، سبحان کی ایک تشریح یہ ہے جو ذات غلط فیصلوں سے پاک ہوتی ہے اسے سبحان کہتے ہیں۔ آپ نہیں بولے، میں ابھی جملہ کھولنے لگا ہوں۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں آقا اور آقا کے ساتھ منسوب ذاتوں کی محبت ہے، اس کا دل اگر کدورت سے پاک ہوا، بغض سے پاک ہوا تو وہ کھلکھلا کے سبحان اللہ کہے گا، اور میری اس بات پر اپنے ایمان کے پودے کو ایک پانی دے گا۔ سبحان اسے کہتے ہیں جو ذات غلط فیصلے کرنے سے پاک ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، سورہ نور چند آیات اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ سبحان اللہ کہتے ہیں میں پاک ہوں۔ آیت کا پس منظر دیکھیے گا، میری اور آپ کی ماں صدیقہ کائنات لباس نبوی جناب سیدنا عائشہ صدیقہ کی ذات پر تہمت لگتی ہے، آقا کی ذات پہ تہمت لگی، اللہ نے گواہی نبی کی زبان سے نہیں دلوائی۔ آقا کی لباس پر تہمت لگی، اللہ نے گواہی صدیق سے نہیں دلوائی۔ آقا کی ذات، آقا کے لباس پر تہمت لگی، اللہ نے گواہی فاروق سے، عثمان سے، علی سے نہیں دلوائی۔ اللہ کہتے ہیں سبحان میں پاک ہوں۔ میری بات ذہن میں رکھ کر میری دلیل ملاحظہ کیجئے گا۔ تصورات میں اللہ سے پوچھا یا اللہ الزام آپ پر تو نہیں لگا، الزام تو نبی کے لباس پر لگا، الزام آپ پر تو نہیں لگا، الزام تو نبی کی بیوی پہ لگا، الزام آپ پر تو نہیں لگا، الزام مومنوں کی ماں پہ لگا۔ آپ کہتے ہیں سبحان میں پاک ہوں، میں پاک ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، عاطف سے آواز آتی ہے ارے دیکھ
دیکھو جس ذات نے عائشہ کو نبی کے بستر پر جانے کے لیے چنا وہ میں ہوں، فیصلہ میں نے کیا تھا، میں نے کہا تھا نبی سے کہ عائشہ سے نکاح کیجئے، اگر عائشہ کی ذات پر تہمت لگے تو وہ میرے فیصلوں پر تہمت ہے۔ سنو سبحانک ھذا بہتان عظیم، اگر میرے فیصلوں پر تہمت لگے تو عائشہ گنہگار بنتی ہے۔ یاد رکھو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جس طرح میں تمام شریکوں سے پاک ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اسی طرح میرے نبی کی بیوی عائشہ تمام گناہوں سے پاک ہے۔ یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہیں خود بہاریں، یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہے آسماں کی راہ گزاریں، یہ وہ سحر ہے جس کی کرنیں ہیں خلافت کی آبشاریں، یہ وہ گوہر ہے جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتارے، یہ ایسا نقطہ ہے جس کے دامن میں حق کی مرضی سمٹ رہی ہے، تیری مشیت ہر ایک لحظہ نقاب ہستی الٹ رہی ہے، اماں یہ سانس لیتی ہے ساری دنیا کہ تیری رحمت ہی بٹ رہی ہے۔ پہلا سوال، سفر پہ لے جانے والا کون؟ اللہ نے پہلے جواب دے دیا سبحان۔ جنہیں اس بات کی سمجھ آئیے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان۔ دوسرا سوال، کسی بھی سفر کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے سفر پہ جانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فوراً جواب دے دیا الذی اسری بعبدہ، اللہ نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ ایک بات عرض کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، فاشارت الیہ، آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، عیسیٰ علیہ السلام جب بولے، توجہ فرمائیے گا، عیسیٰ علیہ السلام جب بولے، قرآن سے شغف رکھنے والوں کی توجہ چاہوں گا، عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ آپ تمام انبیاء کی زندگی کو دیکھیے، ابراہیم پر جب کوئی موقع آیا اس نے کہا انی عبد اللہ، حضرت موسیٰ پر کوئی مشکل وقت آیا انہوں نے کہا انی عبد اللہ، عیسیٰ پر، موسیٰ پر، حضرت لوط پر، حضرت شیس، گویا جس پر کوئی مشکل وقت آیا انہوں نے اپنے تعارف کے لیے کہا انی عبد اللہ۔ عاشق مصطفی اگر توجہ رکھتے ہیں تو دیکھیے سورہ جن 29واں پارہ، سارے نبی کہیں ہم اللہ کے بندے، اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، سارے نبی کہیں ہم اللہ کے بندے، اللہ کہے محمد میرا بندہ۔ آج کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میری نواز شریف کے ساتھ دوستی ہے تو بات بڑی نہیں ہے، مزہ تب آتا ہے نواز شریف کہے کہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے۔ آپ تو سارے مجھے اس طرح غصے سے دیکھ رہے ہیں جس طرح عمران خان وزیر اعظم محلہ ہے، ذرا محبتاً مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں نے کہا انی عبد اللہ، اور آقا کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ۔ آگے چلیے، عبد ہی، میں علماء کرام کی توجہ چاہتے ہوئے ایک باریک نقطہ عبد پر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیہ مبارکہ جس کا یہ سارا مجمع حافظ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ علماء کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی محمد، اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی عبدہ کہ اللہ اپنے بندے پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر درود پڑھتا ہے جس کا نام محمد ہے۔ تخیلات کی دنیا کا سہارا لیتے ہوئے میں نے اللہ سے پوچھا مولا اگر آپ کہہ دیتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی محمد، حرج کیا تھا؟ اگر آپ کہہ دیتے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی عبدہ، حرج کیا تھا؟ مجھے ہاتف سے آواز آتی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ محمد پر درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے محمد جب سے زمین پر آئے ہیں تب سے درود شروع ہوا، آسمانوں پہ تو نام احمد تھا۔ اگر میں یہ کہوں اللہ اپنے بندے پر درود پڑھتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ عبد ہی کا خطاب تب ملا جب آقا معراج پر گئے۔ میں نے نہ عبد کہا، میں نے نہ محمد کہا، میں نے علن نبی کہا، علن نبی کہا۔ دل پہ ہاتھ رکھیے گا، دل بولے تو بولیے گا مولا اس کا کیا مطلب؟ آواز آتی ہے ارے اللہ نبی پر درود پڑھتا ہے، مطلب یہ ہے ابھی کائنات بنی نہیں تھی، اللہ کے کاغذوں میں محمد نبی تھا، ابھی کائنات بنی نہیں تھی، چاند سورج تارے بنے نہیں تھے، اللہ کے کاغذوں میں محمد نبی تھا۔ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے کائنات کے بننے سے پہلے جس ذات پر رب کائنات درود پڑھے اسے محمد کہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اپنے نبی پر درود پڑھوں تو کہہ دے سبحان اللہ، میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، نبی پر۔ اور نبی کب سے ہیں؟ کائنات نہ تھی، آقا اللہ کے کاغذوں میں نبی تھے۔ تو پھر آئیے میں تو آقا کی ذات پر جب درود پڑھنے چلوں تو پھر میں یوں درود پڑھتا ہوں، ساتھ دیجئے گا، محبتوں سے نوازیے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی رأس محمد، اللہم صلی علی عینین محمد، شفتین محمد، کعبین محمد، رجلین محمد، اللہم صلی علی عنق محمد، اللہم صلی علی وطن بدن محمد، اللہم صلی علی صدر محمد، اللہم صلی علی عصر محمد، اللہم صلی علی فجر ظہر عصر محمد، اللہم صلی علی عشاء وتر محمد، اللہم صلی علی حج بین کتف محمد، اللہم صلی علی لیاقت عدالت شجاعت دیانت امانت محمد، اللہم صلی علی لئیک رفیق عتیق ابو بکر صدیق محمد، اللہم صلی علی خطاب کتاب عمر ابن الخطاب محمد، اللہم صلی علی ذی شان بیان قرآن عثمان ابن عفان محمد، اللہم صلی علی ولی تقی اخی رضی وسیع علی محمد، اللہم صلی علی سراج محمد معراج محمد ازواج محمد، اللہم صلی علی جلال جمال کمال بلال محمد، اللہم صلی علی حدت جدت سنت ملت شفقت امت محمد، اللہم صلی علی لیاقت عدالت محمد، اللہم صلی علی حرف ظرف طرف اسم محمد، اللہم صلی علی وطن بدن محمد، اللہم صلی علی حول والمحال محمد، جول والمجال محمد، اللہم صلی علی اسم والخیال محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد اقبال محمد، آل محمد اعلان محمد، آل محمد جلال محمد، آل محمد کمال محمد، آل محمد احتمال محمد، آل محمد اجتمال محمد۔ ارے جبریل امین عرش برین کو چھوڑا، مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے میں زمین پہ موجود ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، سمندروں میں موجود پانی کے قطرات کو گن سکتا ہوں، درختوں پہ موجود پتوں کو گن سکتا ہوں، آسمان پہ موجود تاروں کو گن سکتا ہوں، لیکن جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں اس بندے پہ نازل ہونے والی رب کی رحمتوں کو گنوں جو محمد پہ درود پڑھتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیج۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ تیسرا سوال، سفر ہوا کب؟ میں مختصر کر رہا ہوں، سفر ہوا کب؟ لیلا، رات کو سفر ہوا۔ یا اللہ دن کو سفر ہو سکتا تھا، سورج کی موجودگی میں سفر ہوتا، ابو جہل بھی دیکھتا جا رہے ہیں
اتبا شیبہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں. عاشق توجہ کیجئے گا, بڑی توجہ چاہوں گا. یا اللہ رات کے وقت سفر کیوں ہوا, دن کے وقت سفر کیوں نہ ہوا؟ دن کو سفر ہوتا دشمن بھی دیکھتے, دن کو سفر ہوتا مشرک بھی دیکھتے, دن کو سفر ہوتا نہ ماننے والے بھی دیکھتے, رات کو سفر کیوں ہوا؟ ایک جواب عرض کرنے چلا ہوں, توجہ کیجئے گا. آواز آتی ہے لیلن, رات کو سفر اس لیے ہوا کہ صبح کے اجالے میں یہ پتا چلے ابو جہل کون ہے اور ابو بکر کون ہے. جنہوں نے جملہ سمجھ آیا کہہ دیو ذرا سبحان اللہ. رات کو سفر اس لیے ہوا کہ صبح پتا چلے. فجر کی نماز کے بعد آقا صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میں رات معراج پر گیا. صحابہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ابو جہل نے یہ بات سنی, ہنسا, مسکرایا, باہر نکلا گھر سے, اتبا کو دیکھا, اسے کہا اتبا تم نے سنا ہے مسلمانوں کا نبی کہتا ہے میں آسمانوں پہ گیا. وہ مسکرانے لگا, آگے چلے, ولید سے ملاقات ہوئی, تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, طنز کرنے لگے کہ یہ جی مسلمانوں کا نبی کہتا ہے میں آسمانوں پہ گیا, جنت کو دیکھا, واپس آیا, کیوں نہ آج ابو بکر کے پاس چلے اور اسے بتائیں کہ یہ دیکھو تیرا نبی کیا باتیں کر رہا ہے. تینوں اکٹھے ہو کر ابو بکر کے پاس گئے, ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گئے اور کہنے لگے ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کی رات میں مکہ سے فلسطین گیا مان لو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں نہیں. اچھا کہنے لگے کوئی شخص یہ کہے میں رات کی رات میں زمین سے آسمان پر گیا مان لو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں نہیں. کہنے لگے اچھا کوئی شخص یہ کہے کہ میں جنت کو دیکھ کے آیا مان لو گے؟ ابو بکر بیٹھے تھے, کھڑے ہوئے, کہنے لگے مجھے بتاؤ یہ کہتا کون ہے؟ اتبا بولا, ولید بولا, ابو جہل بولا. انہوں نے کہا یہ جملے وہی کہتا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, جس کے صحابی بنے پھرتے ہو. ابو بکر نے کہا انتم تکذبون علیہ, تم ان پر جھوٹ باندھتے ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتے. ولید نے کہا یا ابا بکر ہا ہوا انتا جالس فی المسجد ویحدث اصحابہ الان, وہ اس وقت بھی مسجد میں بیٹھ کے صحابہ کو یہ بیان کر رہے ہیں. ابو بکر نے کہا واقعی بیان کر رہے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا ہاں بیان کر رہے ہیں. ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ وہ عرش کو دیکھ کے آئے ہیں, ابو بکر ابو جہل کی زبان سے سن کر اعلان کرتا ہے کہ واقعی میرا نبی آسمانوں پر گیا بھی ہے آیا بھی ہے. ایتیو صدیق اکبر ہے یارو جنہیں مونڈے تے احمد چڑھیا اور جس ساری خلقت تو پہلا کلمہ محمد دا پڑھیا روزے حشر شرمندہ ہو سی. جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر اے ہن حقدار جنت دے اور جنہ لڑ صدیق دا پھڑیا. لیلن, رات کو سیر کروائی. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انل مسجد الحرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام سے سیر کا آغاز ہوا. میرے دوستو, میری اور آپ کی معراج یہ ہے کہ ہم مسجد حرام تک پہنچ جائیں, وہاں جائیں. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. میری اور آپ کی معراج یہ ہے کہ ہم آسمان تک پہنچے, مسجد حرام تک پہنچے. میری اور آپ کی معراج یہ ہے مکہ تک پہنچے. اور سنو, آقا کائنات کی وہ واحد ذات ہے, ہماری معراج مسجد حرام تک ہے. آقا کی معراج جہاں سے شروع ہوتی ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. میرے آقا کائنات کی وہ واحد ذات ہے. توجہ ہے, میرے آقا کائنات کی وہ واحد ذات ہے جسے اللہ کا قرآن تلاش کرتا ہے. میرے آقا مکہ میں ہو قرآن مکہ میں آتا ہے. میرے آقا مدینہ میں ہو قرآن مدینہ میں آتا ہے. میرے آقا طائف میں ہو قرآن طائف میں آتا ہے. میرے آقا بدر میں ہو, نانا آقا فرش میں ہو
قرآن فارس پہ آتا ہے، آقا عرش پہ جائے، قرآن عرش پہ آتا ہے، اور آقا عائشہ کے پاک بستر پہ ہوں، قرآن عائشہ کے پاک بستر پہ آتا ہے۔ میرے دوستو، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مقصد کیا تھا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ اپنی نشانیاں دکھائے، وہو السمیع البصیر، اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام باتوں کا سننے اور جاننے والا وہ اکیلا ہے۔ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، گستاخ محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے۔